سب سے پہلا معلم حضرت آدم علیہ السلام. سب سے پہلے معلم کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے. محدثین کرام نے لکھا جب حضرت آدم آئے آپ کو اللہ نے نبوت دی, آگے سلسلہ چلا, تو سب سے پہلے اس دنیا میں زراعت کا کام, اس دنیا کے اندر صنعت کاری کا کام حضرت آدم نے اپنی اولاد کو سکھایا. پہلا معلم کون بنا؟ حضرت آدم علیہ السلام. پتہ چلا علم معلم, یہ علم اللہ نے انبیاء کو عطا فرمایا, معلم بھی اللہ نے انبیاء کو بنایا, پھر اس کے بعد اللہ نے علماء کے ذمے یہ کام لگا دیا. یہ کتنا بڑا رتبہ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا میں سب سے پہلا کام جو حضرت آدم معلم بنے اور آپ نے اپنی اولاد کو سکھایا وہ زراعت اور صنعت کاری کا ہے. پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام معلم بنے. صنعت کاری کے بعد جب علم آیا, رب نے حضرت آدم پہ علم اتارا, نبوت دی, آگے سلسلہ چلتا آیا, لیکن زبان سے زبان تک, سینے سے سینے تک محفوظ ہے, کتابی شکل میں نہیں تھا. پھر رب نے اپنا کرم فرمایا, رب نے اپنا انعام فرمایا. حضرت ادریس علیہ السلام کو رب نے معلم بنایا اور قلم کا علم سکھا کے بھیجا ہے. سب سے پہلے قلم کس نے بنائی؟ حضرت ادریس نے. کس نے؟ زور سے کس نے؟ کتابت کا کام سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا ہے. اسی کو قرآن نے کہا الذی علم بالقلم, رب نے لکھنا سکھایا. خیر وہ قلم کے ذریعے علم کو محفوظ کیا, قلم کے ذریعے کتابت کو محفوظ کیا, قلم کے ذریعے شریعت کو محفوظ کیا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں حضرت ادریس کے بعد اور حضرت ادریس نے یہ قلم کے ذریعے عبرانی زبان, سریانی زبان, اس کے اندر قلم سے کام شروع فرمایا. اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو رب نے معلم بنایا. حضرت نوح علیہ السلام کو رب نے معلم بنایا. حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے پیغمبر ہیں. حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جو اللہ کی دھرتی پر, اللہ کی زمین پر حلال اور حرام کے مسائل لے کر آئے. حلال اور حرام کے اندر تمیز سکھائی ہے. حلال اور حرام کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں آ کر بتایا علم کے ذریعے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. انسانیت کو سب سے پہلے سکھانے والے حضرت نوح علیہ السلام. کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. یہ میں نہیں کہتا, اللہ کے قرآن نے کہا. آپ قرآن اٹھائیں, آپ دیکھیں جہاں اللہ وحی کا ذکر فرماتے ہیں وہاں سب سے پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا. ذوق ہو تو میں وہ آیت تلاوت کروں. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, جو کہ میرے آقا سب سے پہلے, اس لیے فرمایا إِلَيْكَ, میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف وحی کی. کما اوحینا, جیسا کہ وحی ہم نے کی اِلَىٰ نوح, حضرت نوح علیہ السلام کی طرف. تو حلال و حرام کے اندر تمیز کرنا, حلال و حرام کا علم بتانا سب سے پہلے حضرت نوح لے کر آئے. حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں بتایا حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. تو حضرت نوح کو بھی رب نے معلم بنایا. پتہ چلا علم اور معلم یعنی علم کے جتنے بھی طبقات ہیں رب نے انبیاء کو بھی عطا فرمائے. اور انبیاء کے بعد میرے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ ورثہ اللہ نے علماء کو عطا کر دیا. لہذا علماء کی قدر کیا کرو. خیر آپ اس کی مثال کیوں سمجھیں, شریعت کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے. کس سے شروع ہوئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے. ظاہر ہے حلال و حرام. آپ دیکھیں آج جس چیز
اس لیے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو رب نے شریعت کی ابتدا میں بھیجا اور تکمیل میرے آقا پہ ہوئی۔ حضور کی شریعت تکمیل کی بات ہے، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اس حلال و حرام کی ابتدا حضرت آدم سے حضرت نوح سے شروع ہوئی اور اس کی تکمیل میرے آقا پہ ہوئی ہے۔ میرے آقا پہ تکمیل ہوئی ہے۔ اس کی مثال علماء کرام نے دی۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے بعد اس بچے کو سلے ہوئے کپڑے کم لوگ پہناتے ہیں، بلکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے ہی اس کو کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں۔ پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر اس کو تھوڑے سے بڑے کپڑے میں لپیٹتے ہیں، پھر بڑا ہوتا ہے پھر اس کے کپڑوں کو سی دیا جاتا ہے، پھر سائز بڑھاتے 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 جس طرح اس کی جسامت کا قد بڑا ہوتا ہے اس کا لباس بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ 30-35 سال کا ہو جاتا ہے، جہاں پہ اس کی جسامت کا سائز رک جاتا ہے وہاں اس کے لباس کا سائز بھی رک جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس شریعت کی ابتدا حضرت نوح سے کی، چلتے 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 میرے آقا علیہ السلام پہ آ کر اس شریعت کی تکمیل بھی کر دی اور اس شریعت پہ آ کے بتلا دیا کہ اب قیامت تک لباس کیا ہو۔ یہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ سب کچھ کس کے ذریعے بتایا؟ علم کے ذریعے۔ خیر، اس کے بعد اللہ نے کچھ انبیاء علیہ السلام پہ تخصیص کے ساتھ علم دیا۔ ہر نبی کو اللہ نے علم سے